وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور تم سب بندگی کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ بھی، اور جو اجنبی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی، اور جو پہلو کا ساتھی ہے ساتھ بیٹھنے والا اس کے ساتھ بھی، اور جو مسافر ہے یا مہمان ہے اس کے ساتھ بھی، اور وہ لوگ جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے یعنی لونڈیاں اور غلام ان کے ساتھ بھی. بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کوئی شیخی بگاڑنے والا اور اکڑنے والا. صدق اللہ العظیم. اللہ کے دین کو بالعموم لوگوں نے دو حصوں میں تقسیم کر لیا. ایک حصہ ہے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک حصہ ہے جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. اور جب دو حصوں میں تقسیم کر لیا تو پھر دونوں میں سے ایک حصے کو فضیلت بھی دے دی کہ جو حقوق العباد ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، حقوق اللہ زیادہ اہم نہیں ہے. علی ھذا القیاس اس طرح کے جو مختلف خیالات ہیں اور مختلف تصورات ہیں وہ ہمیں مسلمانوں کے اندر ملتے ہیں. اسی کے بارے میں مجھے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور آپ کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. دیکھیں جو اللہ کا دین ہے یہ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں، یہ مربوط دین ہے، آپس میں جڑا ہوا دین. اس کی ہر چیز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، ملی ہوئی، اور کوئی بھی ایک چیز جو اسلام کے اندر موجود ہو صحیح، اس کا اثر اور اس کی حیثیت وہی ہے جو پورے کے پورے دین اسلام کی. کوئی چیز اس میں سے کٹی ہوئی نہیں. آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. بڑا مشہور فقرہ، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. دیکھیں جب یہ سارا دین مربوط ہے، ہر چیز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہر ایک چیز کا تعلق پورے دین اسلام کے ساتھ وہی ہے جو ایک کا ہے، تو پھر اسلام میں اگر داڑھی ہے تو داڑھی میں پورا اسلام ہے. جو چیز اسلام میں ہے اسی کے اندر پورا اسلام. اس کو آپ
دو مثالوں میں سے سمجھ لیجئے، اس سے بات شاید واضح ہو جائے۔ دو حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایماندار نہ ہو۔ پورے دین اسلام کا جو اصل الاصول مقصد ہے اور جو حتمی نتیجہ ہے وہ تو جنت کا حصول ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنیے کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم لوگ مومن بھی نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کی محبت نہ ہو جائے۔ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو تو مومن نہیں بن سکتے، مومن نہیں بن سکتے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ وہ کرنے سے تمہاری آپس میں محبت ہو جائے۔ گویا وہ نسخہ جب تم اپناؤ گے، اس پر عمل کرو گے، تو اس سے تمہاری آپس میں محبت ہوگی، محبت ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت ملے گی۔ اور وہ نسخہ کیا بتایا؟ نہ وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، نہ وہ ایمان کے اجزاء میں سے ہے، وہ ایک شعار ہے اسلام کا۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپ اس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو۔ اسلام کے بنیادی ارکان کا کیا اثر ہوگا اور اسلام کے جو ایمان کے جو اجزاء ہے اس کا کیا اثر ہوگا، کہ یہ تو ایک بنیادی شعار ہے اسلام کا، اور اس کا اثر یہ ہے کہ جو پورے دین اسلام کا اثر ہے وہی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنے کا اثر ہے۔ گویا جو چیز اسلام میں ہے اسی میں اسلام ہے، ہر چیز اسلام سے جڑی ہے، کوئی اس سے مختلف نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف والے آئے تھے۔ جب طائف والوں بنو ثقیف نے اسلام قبول کیا، بڑے سخت دل تھے، بڑے سخت دل والے لوگ تھے، اور یہ وہی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی۔ ان کے بارے میں ہی جبریل نے کہا تھا کہ آپ حکم فرمائیں میں یہ بستی تباہ و برباد کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ضرور ایمان والے پیدا ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی یہ لوگ مدینے آ گئے، اور آ کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ رعایتیں مانگی۔ ان رعایتوں میں ایک رعایت تھی کہ اللہ یجبو، حدیث کے الفاظ ہے اللہ یجبو، جبا یجبو کے مختلف الفاظ مختلف معنی ہیں۔ تو گویا وہ کس چیز کی رعایت مانگ رہے تھے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب عطا فرمایا تو اس جواب سے واضح ہوا کہ وہ کیا مانگ رہے تھے۔ وہ اصل میں یہ مانگ رہے تھے کہ نمازیں ہم پڑھیں گے، سجدے ہم کریں گے، یہ جو رکوع کرنا ہے نا نماز کے اندر یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ رکوع کی اجازت دے دیں کہ ہم رکوع کے بغیر نمازیں پڑھ لیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رکوع کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، یا رکوع کے بغیر رکعت نہیں ہوتی، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے اندر رکوع نہ ہو۔ گویا سارے دین کی بھلائیاں ایک رکوع کی وجہ سے، سجدہ بھی پیچھے رہ گیا، قیام بھی پیچھے رہ گیا، نماز پیچھے رہ گئی، ہر چیز پیچھے رہ گئی، سارے دین کی بھلائیاں رکوع کی وجہ سے ہیں۔ نہیں، کوئی چیز پیچھے نہیں رہی، بھلائیاں سجدے کی وجہ سے بھی ہیں، بھلائیاں قیام کی وجہ سے بھی ہیں، بھلائیاں رکوع کی وجہ سے بھی ہیں۔ ہر وہ چیز جو دین کے اندر ہے اس کا اثر وہی ہے جو پورے دین کا اثر ہے۔ لہذا آپ جب کہیں کہ اسلام میں داڑھی ہے تو داڑھی میں اسلام ہے۔
کوئی شخص کہے تو صحیح اللہ اکبر۔ ہمارے وہاں ایک کالج کے ریٹائرڈ پرنسپل تھے اکاڑا میں، ساری زندگی انہوں نے داڑھی نہیں رکھی، تو ریٹائرمنٹ کے بعد ایسی ایک مجلس تھی، تو مجلس میں سے کسی نے کہا حضرت آپ داڑھی رکھ لیں، تو وہ کہتے ہیں داڑھی کوئی جنت کا ٹکٹ ہے کہ میں رکھ لوں؟ تو محفل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ہاں اگر آپ اس لیے رکھ لیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بس وہ کبھی اثر ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو ساری زندگی انہوں نے داڑھی نہیں رکھی، لیکن اس مجلس کے بعد انہوں نے داڑھی رکھی، اللہ تعالیٰ دل پہ اثر کر دیتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پورا دین ایک کل ہے، دین کی ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، آپس میں ربط ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حقوق اللہ الگ ہوں اور حقوق العباد الگ ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ حقوق اللہ اتنے اہم نہیں ہیں، حقوق العباد زیادہ اہم ہیں؟ یا ہم کہیں کہ حقوق العباد زیادہ اہم نہیں ہیں، حقوق اللہ زیادہ اہم ہے؟ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ جو چیز دین کے اندر ہے وہ اتنی ہی اہم ہے جتنا دین ہے، لہذا حقوق اللہ بھی اہم ہے، حقوق العباد بھی اہم ہے۔ یہ جو دین ہے یہ پورے کا پورا دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورا داخل ہو جاؤ، یہ کمپلیٹ پیکج ہے۔ دین ایک پورا پیکج ہے، اس کے اندر پک اینڈ چوز کوئی نہیں، اس کے اندر سارے ارکان بھی ہیں، دین کے بنیادی ارکان، اس میں ایمان کے اجزاء بھی ہیں، اس میں شعائر بھی ہیں، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، اس میں حقوق العباد بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں۔ سارے کا سارا دین جو ہے ایک کل ہے۔ سارے کے سارے دین کو پک اینڈ چوز آپ نہیں کر سکتے، میں یہ کر لوں گا یہ نہیں کروں گا۔ یا دین قبول کر لینا ہے یا دین کو قبول نہیں کرنا۔ اگر آپ نے قبول کر لیا تو پورے کا پورا دین آپ کے اوپر امپلیمنٹ ہو گیا۔ اب آپ کو دین کے سارے کام کرنے پڑیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں خدمت خلق کر لوں گا نماز رہنے دیتا ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نماز پڑھ لیتا ہوں، روزے رکھ لیتا ہوں، نوافل پڑھ لیتا ہوں، تہجد پڑھ لیتا ہوں، لہذا خدمت خلق کی ضرورت نہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ جتنا اہم وہ ہے اتنا ہی اہم وہ ہے۔ نماز چھوڑے گا تو دین سے جائے گا۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور اس کے کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا۔ اور اگر خدمت خلق چھوڑ دے گا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کسی کے کام کے لیے، کسی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلوں، یہ مجھے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل ہے کہ کوئی آدمی کسی کا کام کرنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ۔ لہذا یہ دین پورا جڑا ہوا ہے۔ اس میں جب ہم حقوق العباد کی اور حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں تو یہ آپس میں ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اس میں اللہ کریم نے آغاز یہ حقوق العباد کے حوالے سے کہہ لیجئے سب سے زیادہ جامع آیت ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے سب سے زیادہ جامع آیت یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ بات حقوق العباد کی ہو رہی ہے، لیکن آغاز آیت کا کہاں سے ہو رہا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بات حقوق العباد کی ہو رہی ہے، آغاز اللہ کی بندگی سے ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ
کہ اس دنیا میں ایک اللہ ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، مخلوق کا فرض ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے، اور خالق کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اب وہ بندگی کیسے کرنی ہے؟ وہ خالق مخلوق کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے بندگی کرنی ہے، اور بندگی بتانے کے لیے وہ اپنے نبی بھیجتا ہے، اور بھیجتے بھیجتے بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء بھیج دیے، اور اس نے بتا دیا کہ یہ کام کرو گے تو اللہ کی بندگی ہوگی۔ زندگی کا مقصد کیا؟ مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اور اللہ کی بندگی کیوں کرنی ہے؟ تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اللہ کے ساتھ شریک کیوں نہیں ٹھہرانا؟ اس لیے نہیں ٹھہرانا کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ مقصد ہے زندگی۔ لہذا جب حقوق العباد متعین کیے تو کس نے متعین کیے؟ حقوق العباد اس نے متعین کیے، اس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ والدین کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، ہمسایوں کا حق ہے۔ ہمسایہ چاہے رشتہ دار ہو چاہے نہ ہو، اس کا حق ہے۔ حتیٰ کہ آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہے سیٹ کے اوپر، اس کا بھی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کوئی مسافر ہے یا مہمان ہے، اس کا بھی حق۔ پھر اگر کوئی غلام لونڈی ہے، اس کا بھی حق ہے۔ سب کا، جتنے لوگوں کے ایک انسان ہے، وہ درمیان میں کھڑا ہے، اس کے ارد گرد معاشرہ ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کی اولاد ہے، جتنے لوگ، پھر اہل محلہ ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، پھر غیر رشتہ دار ہیں، پھر سارے مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد ساری انسانیت ہے۔ ہر ایک کا اس کے اوپر حق ہے۔ یہ حق کس نے متعین کیا؟ اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہے حقوق العباد۔ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حقوق العباد۔ بعض جو نئے دانشور اٹھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مغرب نے حقوق انسانی کی بات کی ہے، اور میگنا کارٹا تو 1215 میں آیا ہے، تو جتنے بھی حقوق انسانی کی بات ہوئی ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہو یا میگنا کارٹا میں ہو، یہ حقوق انسانی تو وہ آج بات کر رہے ہیں۔ اسلام نے تو یہ حقوق 1400 سال پہلے دے دیے تھے۔ گویا اسلام حقوق انسانی کو بتانے والا اور اس میں سبقت کرنے والا مذہب ہے۔ اسلام نے سبقت کی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آتی، یہ دعویٰ تو درست ہے، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ حقوق العباد اور حقوق انسانی میں بنیادی فرق ہے۔ حقوق انسانی اور ہیں، حقوق العباد اور ہیں۔ ہم نے آج تک یہ نہیں سمجھا حقوق العباد اور حقوق انسانی میں فرق ہے۔ حقوق العباد وہ حقوق ہیں جس میں عبد اور معبود کا تصور موجود ہے، اور جو عبد ہے، عبد کی جمع ہے عباد، جو عباد ہیں، جو معبود کے ساتھ جڑے ہیں، جو ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ جڑے ہیں، جو الہامی روایت کے ساتھ جڑے ہیں، جن کا حقوق کا تعین الہامی طور پر ہوا ہے، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور حقوق انسانی وہ ہے جس کو انہوں نے ہیومن کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بائبل کے اندر بھی مین کائنڈ ہوتا تھا، انہوں نے چینج کر کے ہیومن کائنڈ کر دیا۔ ہیومن کائنڈ اور مین کائنڈ میں کیا فرق ہے؟ کیوں چینج کیا؟ تبدیل کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کہ وہ جو مین کائنڈ تھا نا، اس کا تعلق الہامی روایت کے ساتھ جڑا تھا۔ وہ توڑ مروڑ دی گئی ہو یہ الگ بات ہے، اس میں تحریف کر دی گئی ہو یہ الگ بات ہے، لیکن مین کائنڈ کا تصور وہ جڑا تھا الہامی روایت کے ساتھ، لہذا اس کو ہیومن کر دیا اور پوری طرح ساری دنیا کو بتایا
کہ ہیومن ایک ایسی اینٹی ہے، ہیومن ایک ایسی چیز ہے، ہیومن انسان، ہیومن سے مراد انسان، وہ ایک ذہن رکھتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے، اور جو سوچ سکتا ہے اس کے مطابق چاہ سکتا ہے، اور جو یہ چاہ سکتا ہے اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ لہذا ہیومن وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، نہ کسی مخلوق کی نہ کسی خالق کی، وہ ہوتا ہے ہیومن۔ لہذا وہ آزاد ہے، سارے ہیومن مساوی ہیں، سارے ہیومن وہ ترقی کرنے کے لیے ان کے لیے مواقع مساوی ہیں، اور بنیادی 4 حقوق دے دی: آزادی، مساوات، رواداری اور ترقی۔ یہ ہر ہیومن کا حق ہے۔ لہذا ان حقوق کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ بنے تو بنیادی انسانی حقوق کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ آزادی، مساوات، رواداری اور ترقی۔ کون سی آزادی؟ وہ جو ہیومن نے سوچی ہے، مادر پدر آزادی۔ اگر کوئی بیٹا کہے کہ میرا باپ میری آزادی میں رکاوٹ ہے، وہ عدالت جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بیٹی کہے کہ میرا باپ میری آزادی میں رکاوٹ ہے، وہ عدالت جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ لیکن جب آپ حقوق العباد کی بات کریں گے نا، حقوق العباد میں جو ماں باپ کا حق ہے وہ کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ جو ماں باپ کو اللہ نے حق دیا ہے وہ کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ جس کو زیادہ مسئلہ ہے، اب وہ اولاد ہے، جب یہ ماں باپ بنیں گے تو پھر اس وقت یہ حقوق انجوائے کریں۔ اللہ نے جو حقوق العباد متعین کیے ہیں اس میں ہر ایک کا حق متعین ہے، لہذا کوئی کسی کے خلاف وہ فرائض کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کے حقوق خود بخود ادا ہوتے جاتے ہیں۔ یہ بچوں کا فرض ہے، یہ ماں باپ کا فرض ہے، یہ عوام کا فرض ہے، یہ حکومت کا فرض ہے، یہ استاد کا فرض ہے، یہ شاگرد کا فرض ہے۔ وہ جیسے جیسے فرائض سب کے اوپر متعین ہوتے ہیں، لوگ اپنے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے حقوق خود بخود ادا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا بنیادی انسانی حقوق اور حقوق العباد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خود ساختہ حقوق ہے بنیادی انسانی حقوق، اللہ کے دیے ہوئے حقوق ہیں حقوق العباد۔ لہذا اسلام نے جو 1400 سال پہلے جس چیز کا تصور دیا تھا وہ بنیادی انسانی حقوق نہیں تھے، وہ حقوق العباد تھے۔ لہذا ویسے بھی فرق ہے، جو حقوق العباد کا بنیادی اصول ہے نا، حقوق العباد کا بنیادی اصول ہے عدل، اور حقوق انسانی کا بنیادی حقوق ہے، بنیادی نقطہ ہے، بنیادی اصول ہے مساوات۔ بنیادی انسانی حقوق میں سارے انسان برابر ہیں، حقوق العباد میں عدل کا اصول ہے۔ عدل کا مطلب پتہ کیا ہے؟ عدل کا معنی ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دو۔ مساوات والے تو برابر کرتے ہیں، جس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ حقوق العباد میں یہ ہے، ہو سکتا ہے ماں اور بیٹی کا مسئلہ ہو، یا باپ اور بیٹے کا مسئلہ ہو سکتا ہے شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہو۔ جب اس میں حقوق کا تعین کیا جائے تو سمجھ یہ آئے، ایک کا 80% حق بنتا ہے، دوسرے کا 20% بنتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں 100% حق ایک کا بنتا ہے، دوسرے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ کبھی مردوں نے تحریک چلائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں، ابا کوئی نہیں ہے۔ ثم من؟ امک،
ماں، ثم من امک، پھر بھی تیری ماں. 3 دفعہ فرمایا تیری والدہ حقدار ہے، باپ کا کوئی حق نہیں. 4تھی دفعہ فرمایا ثم ابوک، 4تھا حق جا کے پھر باپ کا ہے. تو یہاں کبھی شوہروں نے یا باپوں نے تو تحریک نہیں کبھی چلائی کہ ہمارے حقوق غصب ہو گئے، ہم سے حسن سلوک کی بات ہی کوئی نہیں. 3 حق ماں کے، 4تھا حق جا کے باپ کا. جب پہلی دفعہ کہا امک، سارا حق ماں کا ہے. دوسری دفعہ کہا امک، سارا حق ماں کا ہے. تیسری دفعہ کہا امک، سارا حق ماں کا ہے. 4تھی دفعہ جا کے باپ کو بھی شامل کیا. تو یہ کس کو کتنا شامل کرنا ہے اور کس وقت کس کا کتنا حق بنتا ہے، یہ اللہ جانے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. یہ حقوق العباد ہے، ان کا بنیادی اصول عدل ہے. عدل، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دے. ہو سکتا ہے کسی کا حق زیادہ بنے، کسی کا حق کم بنے، کسی کا 80% بنے، کسی کا 20% بنے. کسی معاملے میں ہو سکتا ہے ایک کا 100% بنے، کسی معاملے میں ہو سکتا ہے کسی کا حق کوئی نہ بنے. تو جتنا حق اللہ نے متعین کر دیا ہے، عدل کے اصول پر حقوق العباد متعین ہوتے ہیں. اور جو حقوق انسانی ہیں یہ مساوات کے اصول پر متعین، برابر، چاہے باپ اور بیٹا ہو برابر، ماں اور بیٹی ہو برابر، سب لوگ برابر، ان کو برابر قرار دے کے. یہ جو کسی جج کے پاس مقدمہ آ جائے نا حقوق کے تعین کا، چاہے پراپرٹی کی بات ہو چاہے کوئی اور ہو، مقدمہ آ جائے، جو کمزور جج ہوتا ہے نا، جس سے فیصلہ نہیں ہو پاتا، وہ پرے پنچایت میں ہو یا کسی عدالت میں ہو، جو کمزور جج ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار آدھا آدھا کر لو، جھگڑا چھوڑو، آدھا آدھا کر لو، آدھا تم لے لو آدھا دو. اس سے تعین نہیں ہو پاتا، اس سے حق کا تعین نہیں ہو پاتا. تو وہ کہتا ہے آدھا آدھا کر لو. کمزور جج آدھا آدھا کر لیتا ہے. مغرب ایک کمزور جج ہے. مغرب نے کسی کے حقوق کا تعین کرنے کی بجائے مساوات کا اصول دے دیا ہے کہ جہاں مسئلہ ہو سب برابر ہیں. باپ اپنی اولاد کے ساتھ برابر ہے، اولاد اپنے باپ کے ساتھ برابر ہے، کسی کا کسی کے ساتھ بڑا چھوٹا استاد شاگرد، اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو سب برابر ہے. تو یہ ایک غیر انسانی بنیادی انسانی حقوق ایک غیر انسانی اصول پر مبنی. اسلام نے جو اصول دیے ہیں وہ حقوق العباد، اور اتنے خوبصورت اصول دیے ہیں، سبحان اللہ. اللہ وبالوالدین احسانا، یہاں جو پورے کا پوری آیت ہے نا، باقی جگہوں پہ تو عدل اور احسان کی بات کی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا بھی حکم دیتا ہے، اللہ احسان کا بھی حکم دیتا ہے. عدل کیا ہے؟ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دو. اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ حق نہیں بھی بنتا تو بھی دے دو. باقی جگہوں پہ تو وبالوالدین احسانا کہا. یہاں یہ جو آیت نمبر 36 ہے سورہ نساء کی، یہاں پہ صرف والدین کے ساتھ احسان نہیں کہا، فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو، رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ بھی احسان کرو، اجنبی ہمسائے کے ساتھ بھی احسان کرو، اور جو پہلو کا ساتھی ہے، جو آپ کا رفیق ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کرو، مسافر کے ساتھ بھی احسان کرو، لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی احسان کرو. احسان کیا مطلب؟ ون وے ٹریفک. احسان کا مطلب ہے ون وے ٹریفک. دیتے جاؤ، مانگو نہ. جس کا جتنا حق بنتا ہے دیتے جاؤ. باپ ماں والدین ان کو دیتے جاؤ، رشتہ دار ہیں ان کو دیتے جاؤ. کبھی یہ نہ حساب کرو کہ انہوں نے ہمیں کیا دیا تھا، بس دیتے جاؤ. یتیم ہے تو دیتے جاؤ.
مسکین ہے دیتے جاؤ، اللہ اکبر، ہمسایہ ہے تو دیتے جاؤ. یعنی پوری کی پوری آیت اور اس میں جتنے کمپوننٹس ہیں سارے کمپوننٹس یہ بتاتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ سے لے کر وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تک ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ یہ عدل سے ایک درجہ آگے ہوتا ہے. دیتے جاؤ، بس احسان کرو. یعنی یہ نہ کبھی سوچو میں نے رشتہ داروں کو دیا تھا، میں نے تو اتنا دیا تھا، اس نے کچھ نہیں دیا، میں نے اس کی بیٹی کی شادی پہ یہ کیا تھا، اس نے میری بیٹی کی شادی پہ کیا کیا. یہ حساب کرو ہی نہ، کیا کرو؟ دیتے جاؤ. اس لیے کہ جو حقوق العباد ہیں ان میں اور جو حقوق اللہ ہیں ان میں نتائج کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہ فکرہ بولا ہے، میں دوبارہ بول رہا ہوں. نتائج کے اعتبار سے حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا حق دینا ہے تو اس لیے دینا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. نمازیں پڑھنی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نمازیں پڑھو، اللہ کے لیے پڑھنی. روزے رکھنے ہیں اللہ کے لیے رکھنے، زکات دینی ہے اللہ کے لیے، حج کرنا ہے اللہ کے لیے. جو اللہ کے حقوق ہیں وہ اللہ کے لیے. تو جو عباد کے حقوق ہیں وہ کس کے لیے؟ والد کی اطاعت کرنی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ والدین راضی ہو جائیں، اس لیے کہ میں والدین کی خدمت کروں گا تو میرا اللہ راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے والدین کو کی خدمت کرنے کا نتیجہ بھی وہی ہے جو حقوق اللہ کا نتیجہ ہے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس میں مد نظر کیا ہونا چاہیے؟ میرا اللہ راضی. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره. کچھ ذاتی غرضیں تو ہوتی ہیں نا ہر انسان، جس کی غرض یہ ہو کہ اللہ میرا رزق کھلا کر دے، رزق کشادہ کر دے، میری عمر میں برکت دے دے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دے، اللہ اس کا رزق کشادہ کر دے گا، اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال دے گا. گویا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے تو بھی جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے، جو بدلہ ہے وہ اللہ سے لینا، رشتہ داروں سے نہیں لینا، مسکینوں سے نہیں لینا، یتیموں سے نہیں لینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے. یتیم کی کفالت تم یہاں کرو گے، اجر تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لہذا مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہو، یا مسافروں سے اچھا سلوک کرنا ہو، یا رشتہ دار یا ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا ہو، ان سب کا نتیجہ کیا ہے؟ ان سب کا بدلہ کیا ہے؟ ان سب کا بدلہ بھی وہی ہے جو حقوق اللہ کا بدلہ. تو کیا فرق رہ گیا حقوق اللہ اور حقوق العباد؟ اگر نماز پڑھنے سے بھی مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور رشتہ دار کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے بھی مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر نتائج کے اعتبار سے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک ہی چیز، وہ بھی اسی کے لیے کرنا ہے، وہ بھی اسی کے لیے کرنا. اللہ کسی بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے جمعہ پڑھایا، کہیں مہمان گئے تھے، جمعہ پڑھا کے نکلے کسی بڑی مسجد میں. اللہ اکبر، جب باہر نکل رہے تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں تو بڑی دور سے آیا ہوں،
اور کئی میل پیدل چل کے آیا ہوں، اور میں تو آیا تھا آپ سے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو میں لیٹ ہو گیا ہوں، میں تو جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ لوگ روایت کرتے ہیں واللہ اعلم کہ انہوں نے وہیں مسجد کی ڈیوڑی میں اس کو بٹھا لیا، اور جتنا جمعہ پڑھایا تھا نا ممبر پہ، ساری باتیں اس کو بتائیں اکیلے کو، اتنا ہی وقت لگا کے اس کو بتایا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت یہ کیا؟ انہوں نے کہا جس کے لیے میں نے وہاں گفتگو کی تھی اسی کے لیے یہاں گفتگو کی، جس کو راضی کرنے کے لیے ممبر پہ تھا اسی کو راضی کرنے کے لیے میں نے اس کے ساتھ گفتگو کی۔ راضی کرنا اس کو، یہ ہے مقصد، لہذا پورے کے پورے حقوق العباد۔ اللہ آپ یہ جو ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہمسایہ، رشتہ دار مسکین، یہ رشتہ داری یہ اتنا بڑا اتنی بڑی بانڈنگ ہے، اتنا بڑا بانڈ، اتنا بڑا تعلق ہے رشتہ دار ہونا، کہ دنیا توڑتی مر جائے یہ ٹوٹتا نہیں ہے کسی کے توڑنے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کیا کرو۔ کیا مطلب؟ جو ٹوٹنا چاہے اس کو جوڑو۔ جو رشتہ دار ٹوٹنا چاہے، ٹوٹنا کیسے چاہتا ہے؟ حقوق نہیں دیتا، ٹوٹنا چاہتا ہے، ملتا نہیں ہے، اچھا سلوک نہیں کرتا، نہ کرے۔ اگر کوئی آپ سے اچھا سلوک کر رہا ہے اور آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو ہے ہی یہ کہ جو آپ سے اچھا سلوک نہ کرے آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ بدلہ آپ نے اس سے نہیں لینا، بدلہ آپ نے اللہ سے۔ پھر گنتی بھی نہیں ہوتی، پھر بندہ گنتا بھی نہیں ہے کہ میں نے اس کو کیا کیا تھا، میں نے اس کی بیٹی کی شادی پہ کیا کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ فلاں موقع پہ کیا کیا، فلاں موقع پہ۔ اگر تو کیا تھا اللہ کے لیے تو پھر انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں جاتا، اور اگر کیا تھا رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے رشتہ دار راضی نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل ضائع ہو گیا۔ اگر رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو عمل تو ضائع ہو گیا۔ کوئی عمل اللہ ضائع نہیں جاتا اگر مقصد ٹھیک ہو، مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ، کیونکہ سب کو مل جل کے رہنا پڑتا ہے، معاشرتی فطرت ہے انسان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس کا حل نہیں ہے کہ کسی کو رشتہ داروں سے تکلیف ہو، کسی کو کسی دوست احباب سے تکلیف ہو، اہل محلہ سے تکلیف ہو، تو وہ وہاں سے نکلے، وہ کہے کہ میں تو جا کے پہاڑوں میں رہ لیتا ہوں، وہ کہے میں کسی غار میں جا کے زندگی گزار لیتا ہوں، کسی جنگل میں جا کے زندگی گزار۔ ایک تو بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ یہ اکیلا زندگی گزار نہیں سکتا، معاشرے میں عاشرہ یعاشر معاشرہ، مل جل کر زندگی گزارنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مل جل کر رہنے میں جو صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ اکبر، وہی تو نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں کے درمیان مل جل کر رہتا ہے۔ اللہ یخالط الناس، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، تو مل جل کر رہنے میں تو تکلیفیں بڑی آتی ہیں، کسی کی زبان کی کانٹیں چبھتی ہیں، کسی سے عملاً تکلیف ہوتی ہے، کوئی حق حقوق غصب کر کے تکلیف دیتا ہے، تکلیفیں تو پھر بہت آتی ہیں۔ المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، اور پھر ان کی دی ہوئی تکلیفوں پہ وہ صبر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، وہ اس مومن سے کہیں بہتر ہے جو اکیلا رہتا ہے، نہ وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، نہ اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں، نہ وہ صبر کرتا ہے۔ اس سے یہ مومن، چاہے وہ دوسرا اس سے بڑا تہجد گزار ہو، یہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے، یہ صبر کرتا ہے، اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، کتنی مصیبتیں آتی ہیں۔ لہذا
حق حقوق کے معاملے میں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حقوق العباد زیادہ اہم ہے، یہ بھی سن لیجئے کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حقوق غصب کیے ہوئے ہوں، اللہ کا حق غصب کیا ہوا ہو یا اللہ کے بندوں کا حق غصب کیا ہوا ہو، تو جب معافی مانگنی ہے نا، توبہ کرنی ہے، تو اللہ کے حق پر اگر اللہ کا حق غصب کیا ہے تو اس پر معافی مانگتے ہوئے 3 شرطیں ہیں، اور اگر بندے کا کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے اور اس پر معافی مانگنی ہے تو اس کی 4 شرطیں ہیں۔ اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ زیادہ، اس کی 4تھی شرط کیا ہے، یعنی 3 شرطیں اس کی کیا ہیں؟ ان یقلع عن المعصیہ، سب سے پہلی شرط ہے گناہ سے باہر آئے، جو وہ گناہ کر رہا ہے اس سے باہر۔ دوسری شرط یہ ہے ان یندم علی فعلھا، پچھتاوا، پشیمانی، شرمندگی اس پر محسوس کرے کہ یہ میں نے کیا کیا، اس پر شرمندگی محسوس کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے ان یعلم لا یعود الیہا ابدا، کہ کبھی ساری زندگی دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں آئے گا، یہ عزم کرے، ڈٹرمینیشن کرے۔ یہ 3 شرطیں ہیں اگر کوئی گناہ ہو جائے، اور اگر اس گناہ میں کسی دوست کا، کسی بھائی کا، کسی رشتہ دار کا حق مارا ہوا ہے تو پھر ایک 4تھی شرط ساتھ مل جاتی ہے، اور وہ 4تھی شرط یہ ہے کہ پہلے وہ حق واپس کرے۔ حق واپس کرے گا تو پھر اللہ معاف کرے گا۔ اگر حق واپس نہیں کرتا اور لوگوں کے حق حقوق کھا کھا کے توبہ کرتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ ایک بالشت جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو داڑھیوں والے حاجی صاحبان الحاج الا ماشاء اللہ، اور صف اول کے نمازی جب بہنوں کو وراثت دینے کا موقع آتا ہے نا، بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ اللہ، کوئی کسی طرح ڈنڈی مارتا ہے، کوئی کسی طرح ڈنڈی مارتا ہے، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کوئی کسی کو 3 ٹرک جہیز دے کے کہتا ہے ہو گیا سارا معاملہ، میں نے اس کو جہیز میں 3 ٹرک دے دیے۔ بھئی کس نے کہا ہے 3 ٹرک دو؟ کچھ بھی نہ دو، اس کا وراثت میں جو حصہ بنتا ہے وہ دو۔ ایک بالشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے کسی کی زمین ناحق ہتھیا لی، وہ چاہے بہن کی ہے، چاہے بھائی کی ہے، چاہے چچا زاد کی ہے، چاہے کسی کی ہے، ایک بالشت کسی نے ناحق کسی کی زمین ہتھیا لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے۔ بڑا مشکل ہے یہ حساب دینا، یہاں حساب کر لیں، یہاں حساب کر لیں، آخرت میں حساب دینا بڑا مشکل ہے، جہاں اللہ ناراض ہو گیا کہ پہلے اس کا حق دو۔ اور حق حقوق والے جب آ گئے نا، اللہ اکبر، ارد گرد کھڑے ہوئے حق حقوق والے، وہ جتنے مرضی وہ بظاہر فاسق و فاجر ہوں، لیکن آپ نے اگر اس کا حق کھایا ہے تو وہ آپ کی ساری نیکیاں لے جائیں گے، آپ کی ساری نمازیں، آپ کے حج، آپ کی تہجد، سب کچھ کو لے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ ہوتا ہے کنگال۔ مفلس کا مطلب کنگال، پنجابی کا یہ لفظ بڑا زبردست، مفلس کا معنی کنگال کون؟ صحابہ نے کہا کنگال وہ ہوتا ہے، مفلس وہ ہوتا ہے لا درہم ولا دینار لہ، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے، 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کنگال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پہنچے گا، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، صدقہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، ساری کی ساری نیکیاں ہوں گی،
لیکن ارد گرد لوگ کھڑے ہوں گے جن کے حقوق مارے ہوئے ہوں گے. اللہ، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، وہ سب ارد گرد کھڑے ہوں. اللہ، پھر اللہ تعالی جو حقوق دنیا میں معاف نہ کروائے نہ دیے، پھر اللہ تعالیٰ اس حساب سے جس کی جتنا جتنا حق ہوگا اس کی نیکیاں لے لے کے ان میں تقسیم کرتا جائے. چلو بھی یہ نیکی ادھر گئی، یہ نیکی ادھر گئی، یہ نیکی کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق حقوق والے ابھی باقی ہوں گے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں. حاجی صاحب تھے، صف اول کے نمازی تھے، الحاج تھے، تہجدیں پڑھتے تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ ساری نیکیاں حق حقوق والے لے گئے، پھر ان کے گناہ بھی اس کے اوپر پڑ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اصل کنگال تو یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اور حقوق العباد بھی کم نہیں ہے اور حقوق اللہ بھی کم نہیں ہے. جس نے مرنا ہے نا، کس کس کی موت آنی ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی موت نہیں آنی؟ جس نے مرنا ہے وہ تو ابھی تیاری کر لے. اگر اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق ہمارے ذمے ہے یا اللہ کے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہمارے ذمے ہے تو اس کی ادائیگی کی فوراً فکر کرو، فوری طور پر اس کی ادائیگی کرو. اس لیے کہ موت آ گئی نا تو پھر بڑا پچھتاوا ہوگا. اللہ کرے ہماری موت ایمان والی آئے اور ہم جو حق حقوق ہمارے ذمے ہیں آج ہی وقت ضائع کیے بغیر سب کے حق حقوق دے دیں تاکہ مرتے وقت ہمیں پچھتاوا نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کی ایمان موت والی بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.